بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی سے جناب محمد صاحب سوال کر رہے ہیں، عالم اسلام بے انتہا مسائل کا شکار ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں نہیں ہیں، مگر اس صورتحال میں ہمارے بزنس مین، علماء کرام اور دیگر حضرات ایک ایک سال میں دو دو عمرے کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، دو دو ماہ مدینہ جا کر رہتے ہیں، اسی طرح لوگ ملکوں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ اس صورتحال میں جائز ہے جب مسلمان بھوک پیاس سے مر رہے ہیں؟ کیا بہتر نہیں کہ یہ رقم اور وقت مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام اور دوسرا دیندار طبقہ اہل ثروت کا وہ بھی اس پر بہت زور دیتا ہے کہ نفل حج زیادہ کیے جائیں، نفل عمرے زیادہ کیے جائیں۔ اگر اہل ثروت ساتھ ساتھ اس طرح کے محتاج مسلمانوں کی بھی، جن کی صورتحال یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور مسلمان بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اگر وہ ساتھ ساتھ بھرپور اس طرح کے مسلمانوں کا تعاون بھی کر رہے ہوں تو پھر نفل حج کرنے میں، نفل عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کے مسلمانوں کی مدد تو بالکل نہیں کر رہے یا برائے نام کر رہے ہیں اور بہت بڑا سرمایہ ان کے نفل حج پر اور نفل عمروں پر لگ رہا ہے، تو یہ افسوسناک بات ہے اور اس کی شرعاً کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ علماء کرام کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ علماء کرام تو مقتدیٰ ہوتے ہیں، جیسے ان کا طرز عمل ہوگا امت کا ویسا ہی طرز عمل ہوگا، تو مقتدیٰ حضرات کو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نفل حج اور عمرے پر زیادہ زور دینے کی بجائے اس طرح کے قسم پرسی کا شکار مظلوم اور انتہائی بے کسی کا شکار مسلمانوں کی مدد کی طرف زیادہ توجہ کریں اور ان کے لیے مسلمانوں کو بھی متوجہ کریں۔ نفل عبادات کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کے مسلمانوں کی مدد کرنا نفل حج اور عمرے سے زیادہ اہم ہے، تو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب اسلم صاحب سعودی عرب سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے مثلاً مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس مہینے میں میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، میں نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب چند دنوں بعد میرے پاس مزید کچھ رقم آ جاتی ہے، تو کیا اس رقم پر بھی میں زکوٰۃ ادا کروں گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ آپ کی متعین ہے، اس تاریخ میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے یا جو بھی آپ کے پاس اموال زکوٰۃ موجود ہیں ان کا حساب کر کے اس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر چند دنوں بعد آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے یا زیادہ آ گئے تو اس کی زکوٰۃ اب ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگلے سال اسی تاریخ کو، جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے وہ اسلامی تاریخ مراد ہے، اس سے عیسوی تاریخ نہیں۔ مثلا یکم رمضان اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کر دی جتنی رقم تھی اس پر، پھر دوسری رمضان کو، تیسری رمضان کو آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کم ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے سال یکم رمضان کو جو رقم آپ کے پاس ہوگی پھر حساب کر کے پھر اسی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، جو درمیان میں پیسے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عدنان کریمی صاحب پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب 7 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ دونوں نصاب ہے اور دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ 7.5 تولہ سونا بھی نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی بھی نصاب ہے۔ انہوں نے 7 تولہ شاید غلطی سے لکھا ہے۔ تو جس وقت میں یہ شریعت نے حکم دیا اس وقت میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تقریباً برابر تھی، کوئی زیادہ فرق ان دونوں میں نہیں تھا، لیکن بعد میں جب بہت زیادہ فرق سامنے آنے لگا اور جیسے کہ آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ فرق ہے،
تو اس حوالے سے اشکال ہوتا ہے کہ ان دونوں میں نصاب کون سا ہے. تو فقہی اصول کے حوالے سے یہ دونوں معیار ہے، دونوں نصاب ہے. لیکن یہاں فقہا نے ایک اور اصول بھی ذکر فرمایا ہے جس کو انفال الفقراء کا اصول کہا جاتا ہے، دی موسٹ یوزفل فار پورز پیپل، کہ جو مستحقین ہے، جو محتاج لوگ ہیں، ان کے لیے جو زیادہ مفید اور نفع بخش چیز ہو اسی کو نصاب بنایا جائے. تو اس حوالے سے فقہا نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں جب قیمتوں میں اور سونے چاندی کے معیار میں بہت زیادہ تفاوت ہے تو چاندی ہی کو معیار بنایا جائے کہ اس کے حوالے سے جو صاحب نصاب بنے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو، کیونکہ اس میں مستحقین کا فائدہ زیادہ ہے اور زکوٰۃ دینے والے پر کوئی خاص بوجھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو 2.5% دینا پڑتا ہے اور باقی 97.5% اس کے پاس رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، جبکہ مستحقین کا اس میں فائدہ ہے. تو اس وجہ سے آج کل مسئلہ یوں بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، کیونکہ یہ کم از کم اور یقینی نصاب ہے، جس سے نیچے کوئی نصاب نہیں ہے. یہ محمد ابراہیم صاحب کا سوال ہے کہ وطر میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا، لقمہ دینے پر رکوع سے واپس لوٹ آیا، اب کیا کرے؟ دوبارہ رکوع کرے؟ تو اس سوال کے 3 حصے ہیں. پہلا حصے میں یہ سوال ہے کہ ایسی صورت میں کہ ایک آدمی دعائے قنوت کو بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں واپس نہیں آنا چاہیے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، اور مقتدیوں کو بھی ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء کریں، اس کو لقمہ نہ دیں واپس آنے کے لیے. لیکن دوسری بات کہ اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا کرے. تو ایسی صورت میں دوسرا حکم یہ ہے کہ پھر وہ دعائے قنوت پڑھ کے دوبارہ رکوع کیے بغیر سیدھا سجدے میں چلا جائے. لیکن یہ درست طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی اس درست طریقے پہ عمل نہ کرے اور وہ دوبارہ رکوع کر کے سجدے میں چلا جائے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی. البتہ دونوں صورتوں میں، یعنی وہ دوبارہ رکوع کرے یا دوبارہ رکوع نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس پر آخر میں سجدہ سہو واجب ہوگا. سجدہ سہو کرنے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. تو یہ اس سوال کا جواب ہے. جناب زہیر برکی صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں، روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کیا کفارہ لازم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کے جو فضائل ہیں، روزے کی جو عظیم الشان برکات ہیں، اس کا جو اجر عظیم ہے وہ ضائع ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی گفتار سے نہیں بچتا، جھوٹے کردار کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اور ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں شب بیداری کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو روزہ رکھ کر گناہوں سے اجتناب کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تقویٰ کا حصول بھی اسی پر موقوف ہے کہ ہم گناہ چھوڑتے ہوئے روزہ رکھیں. اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں روزے کی برکات، روزے کے ثمرات، روزے کا اجر عظیم حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا. حامد صاحب برطانیہ سے سوال کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ موبائل پر قرآن پڑھنے کے لیے کیا وضو کرنا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موبائل میں جو قرآن پاک موجود ہوتا ہے یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، لہذا
اس کے لیے وضو کرنا ضروری تو نہیں، البتہ قرآن پاک وضو سے ہی پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً بعض علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ اس وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ قرآن پاک وضو کر کے پھر ہی پڑھا جائے، اگرچہ وہ موبائل میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے ہاتھ لگا لیا قرآن پاک جو کہ قرآن موبائل میں موجود ہے اس کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ لگانا جائز ہے۔ محمد عقیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا شخص انتہائی بدبخت ہے کہ جو اللہ کے صریح حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک عظیم گناہ کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دباتا ہے۔ اتنا عظیم گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اور آئندہ کے لیے اس عمل سے اجتناب کرے۔ یہ روزہ ہی تو ایمان جانچنے کا ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ جب آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہو، منہ میں پانی ڈال دے، حلق میں پانی لے جانے میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے خوف سے وہ اس سے رک جاتا ہے۔ تو ایسے لمحات جو روزے میں پیش آتے ہیں، اس سے ایمان کو جو ترقی اور تقویت ملتی ہے، یہ دوسرے ذرائع سے نہیں مل سکتی۔ تو ایسا شخص اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اپنے تقوی سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے، روزے کی عظیم سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے، اور اتنی عظیم سعادت سے کہ ایک احمق آدمی ہی اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھ سکتا ہے۔ باقی اس کا شرعی حکم، فقہی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص پر توبہ استغفار بھی لازم ہے اور ساتھ کفارہ کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ کفارہ کا مطلب 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا اس جرم کی سزا کے طور پر، اور اس میں تسلسل جو ہے، کنسسٹنٹی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر یہ کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، یہ اس گناہ کے بوجھ سے نہیں نکل سکتا۔ محمد حسن صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ پرائز بانڈ کی مالیت پر زکوٰۃ ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ یہ اس کی فقہی تکییف معتبر اہل فتویٰ کے نزدیک وہ قرضے کی ہے کہ یہ حکومت کو پرائز بانڈ لینے والا قرضہ دے رہا ہوتا ہے، اور قرضے کے بارے میں شریعت کا اصول یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو پرائز بانڈ کی جو بھی فیس ویلیو ہو، اس کی جو بھی لکھی ہوئی قیمت ہو، اس کے مطابق اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حبیب الرحمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی روزہ رکھ کر سعودیہ چلا جاتا ہے اور عید وہیں کرتا ہے تو اسے کتنے روزوں کی قضا کرنا ہوگی؟ تو اگر وہاں چاند پہلے نظر آ گیا ہے اور پاکستان سے 1 دن پہلے وہاں عید ہو رہی ہے تو عید تو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ کرے گا، لیکن دیکھ لے گا کہ میرے 29 روزے پورے ہوئے یا نہیں۔ اگر 29 روزے پورے ہو گئے تو چونکہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو اس کے 1 مہینے کے روزے پورے ہو گئے، کسی روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 دن کا فرق نکل آیا اور اس نے پاکستان میں روزہ رکھا تھا، سعودیہ میں یہ عید کر رہا ہے، اس کے 28 روزے پورے ہوئے، تو اس کو 1 روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ محمد شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، چاہے وہ انجیکشن آپ گوشت میں لگا رہے ہیں یا نس میں لگا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انجیکشن چاہے گوشت میں ہو چاہے نس میں ہو، دونوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، البتہ خام خواہ محض طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ وغیرہ نہیں لگانی چاہیے۔ کہ کوئی مرض ہے یا کوئی مجبوری ہے تو پھر ڈرپ یا انجیکشن وغیرہ لگانا جائز ہے۔ مزمل فاروق صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اس گرمی میں اعتکاف میں غسل کی اجازت ہے جبکہ پسینے کی سخت بدبو ہو جاتی ہے،
تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان اور اس سے متعلقہ جتنی بھی عبادات ہے، تراویح ہے، ختم قرآن ہے، اعتکاف ہے، تو ان سب عبادات کے پیچھے جو اصل فلسفہ اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں جفا کشی اور محنت اور برداشت کی قوت پیدا ہو جائے، اور اللہ کے احکام کو روبہ عمل لاتے ہوئے جو قربانی کی ضرورت پیش آئے تو اس قربانی کے لیے یہ دل کے ساتھ آمادہ ہو اور یہ تربیت یافتہ ہو اس قربانی کو برداشت کرنے میں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ ایک تربیتی ایک تدریبی کورس ہے۔ جتنے بھی رمضان اور اس سے متعلق عبادات ہے، اعتکاف بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو محبوس کرنا، ہر نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو بند کرنا، اللہ کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنا۔ تو اس اعتکاف کے عمل میں اس طرح کی نزاکتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پسینہ زیادہ ہے، بدبو ہے، غسل کی ضرورت ہے، گرمی ہے، یہ سب چیزیں برداشت کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے اعتکاف سے نکل کر ان چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے کہ یہ مزے اور تناؤں کی چیزیں حاصل کی جائے۔ تاہم اگر کسی کو بہت سخت مجبوری ہو تو فقہائے کرام نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب یہ جائے وضو کے لیے تو اپنے معتکف سے لنگی باندھ کر جائے، یعنی قمیص وہی اتار دے تاکہ کپڑے اتارنے میں اس کو وقت نہ لگے، اور جتنی دیر میں یہ وضو کرتا ہے اتنی دیر میں یہ غسل کر لے۔ وہ غسل صابن کے استعمال کے ساتھ اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ تو نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ صفائی تو اس کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن گرمی کی شدت کافی حد تک کم ہو جائے گی اور پسینے کے جو اثرات ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ تو اتنی اجازت ہے، باقی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسحاق خان صاحب کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کتنی نقدی زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے جو حوائج اصلیہ سے زائد ہو؟ تو اس سوال سے متعلق دو وضاحتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب نقدی میں آج کل کیا ہے، تو اس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، اور جو مختلف دنوں میں مختلف ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے جو اسٹیٹ بینک نے نصاب جاری کیا تھا تو وہ 38,400 روپے کچھ تھا، لیکن وہ اس دن کی قیمت تھی۔ تو آج کے دن کی جو قیمت ہے، آج کے دن تو 1 تولہ چاندی کی قیمت 709.836 روپے ہے، اور جس کو 52.5 میں اگر ضرب دے دیا جائے تو وہ 37,267 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ آج کے دن نقدی کے حساب سے چاندی کا نصاب ہے، لیکن یہ ہر دن کے لحاظ سے مختلف ہوگا، اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کا بالکل آسان یہ ہے کہ عام طور پہ اخبارات میں 10 گرام چاندی کی قیمت بتائی جاتی ہے، تو اس کو 10 پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو 1 گرام چاندی کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو 11.664 یہ 1 تولے کی گراموں میں مقدار ہے۔ 11.664 کے ساتھ اگر اس 1 گرام کی قیمت کو ضرب دے دیا جائے تو یہ 1 تولے کی قیمت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر جو قیمت حاصل ہو اس کو 52.5 کے ساتھ 52.50 کے ساتھ اگر ضرب دے دیا جائے تو اس سے جو قیمت حاصل ہوگی وہ اس دن کی چاندی کی نقدی میں چاندی کے نصاب کی مقدار ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے نقدی میں چاندی کا نصاب معلوم کرنے کی، اور جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا جملہ اس سوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو حوائج اصلیہ سے زائد ہو، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نقدی، سونا، چاندی، اس کے اندر حوائج اصلیہ سے زائد ہونا یہ شرعاً شرط نہیں ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے بھی رکھے ہوئے ہوں کسی کے پاس، چونکہ یہ 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے ان پر اور پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو جو سونا، جو نقدی، جو چاندی کسی کے پاس 1 سال تک رہے وہ حوائج اصلیہ سے زائد ہی ہے شرعاً، لہٰذا اس پر زکوٰۃ بہرحال لازم ہے۔ جناب رافع مقام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کب چھوڑا جا سکتا ہے، یا بالفاظ دیگر کس قسم کے افراد کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عذر ہو جس سے روزہ پورا کرنا وہ باعث مشقت ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مشقت عام مشقت مراد نہیں ہے۔ آج کل گرمی ہے تو روزہ پورا کرنے میں کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہی ہے،
اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ایسی مشقت کہ جس سے آدمی کی جان کو خطرہ ہو یا کسی عضو کو خطرہ ہو، یا کوئی بیمار ہے اور روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری کی مدت طویل ہو جائے گی، تو ایسے کسی عذر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یا اسی طریقے سے جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے اور اسے کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، یا جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور کوئی ماہر طبیب، ڈاکٹر، دیانتدار، خوف خدا رکھنے والا اسے یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے یا بچے کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اس کی اجازت ہے کہ اگر اس کے دودھ پلانے سے اس کی اپنی صحت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بچے کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، بچہ دودھ ہی پر گزارا کر رہا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ دوسری کوئی غذا نہیں لے رہا، اور شوہر اس کے دودھ کا اور کوئی انتظام بھی نہیں کر سکتا جو دایا وغیرہ کا انتظام کیا جا سکتا ہو، تو ایسا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس دودھ پلانے والی عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ فی الحال روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کر لے۔ تو بیماری اگر موجود ہے اور اس بیماری کے ساتھ روزہ رکھنا وہ باعث مشقت ہے، باعث حرج ہے، اور دوا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور بہت زیادہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے اور اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح بعض اوقات گردوں کے مریض ہوتے ہیں اور انہیں بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر وہ نہیں پیتے تو ان کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں صحت ملنے پر ان کی قضا کر لیں تو اس کی اجازت ہے۔ حسین احمد بلیلی کسٹم کوئٹہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت تراویح رہ جائے پھر وطر کے بعد ادا کی جائے یا اس سے پہلے ادا کی جائے تو یہ تراویح ہی ہوگی؟ جی ہاں، یہ اگر تراویح کسی کی رہ جاتی ہے اور تو اولاً تو یہ دیکھا جائے کہ 4 رکعت کے بعد جو کچھ دیر کچھ وقفہ ہوتا ہے، بعض مساجد میں زیادہ وقفہ ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے، اگر وہ اتنا وقفہ ہے تو کہ اس میں یہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے یا تراویح جو رہ گئی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر یہ اتنا وقفہ اس کو نہیں ملا تو پھر وطر امام صاحب کے ساتھ پڑھ کر اور اس کے بعد بھی یہ تراویح کی جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پوری کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، وہ بھی تراویح ہی سمجھی جائے گی۔ سید ایاز شاہ صاحب کراچی سے یہی سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب دیا گیا کہ اگر درمیان میں 2 رکعت تراویح رہ جائے تو کب ادا کرے؟ تو درمیانی وقفوں میں ادا کرے ورنہ وطر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کراچی سے نصیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ سونا یا چاندی کے ساتھ نقدی کی کتنی مقدار ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو سونا یا چاندی کے ساتھ نقدی کی جو بھی قلیل و کثیر مقدار ہو، جو بھی مقدار ہو، اس کو پھر روپے میں کنورٹ کیا جائے گا۔ اس کو سونا چاندی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ اس شخص کی ملکیت میں اتنی رقم ہے، تو اس رقم کے حوالے سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم اس کے پاس بن رہی ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگرچہ سونے یا چاندی کا الگ جو نصاب ہے اس کے حساب سے یہ اگرچہ صاحب نصاب نہ بنے، لیکن یہ دوسری جہت سے، دوسری حیثیت سے صاحب نصاب ہوگا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ یہ سید فیضان علی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر اس کو توڑ دیا، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے ہی روزہ نہیں رکھتا، وہ تندرست ہے، مقیم ہے اور کوئی اس کو عذر نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر، تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ سخت گناہ گار ہے، جیسے مفتی صاحب نے اپنی جواب میں فرمایا
کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑی سعادت سے محروم ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک آدمی اگر رمضان کا فرض روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اگر سارا زمانہ ولو صام الدہر کلہ، تمام زمانہ روزے رکھے تو وہ اس ایک فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنے بڑے اجر سے تو محروم ہوتا ہے۔ البتہ قانونی طور پر اس پر صرف ایسی صورت میں قضا آئے گی، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ محمد حامد صاحب برطانیہ سے پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص 2 رکعت تراویح میں پہلی رکعت پر بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا، یعنی بیٹھتے ہی اسے یاد آ گیا کہ مجھے کھڑا ہونا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، تو کیا اس شخص پر سجدہ سہو ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر بیٹھتے ہی فوراً یاد آ گیا اور وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اتنی دیر بیٹھا رہا جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا جا سکتا ہے تو پھر یاد آنے پر اٹھ گیا تو اتنی تاخیر کے بعد اٹھنے کی بنا پر اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ سوال ابراہیم صاحب نے کراچی سے کیا ہے، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے کا حکم بتا دیں۔ تو کل کی نشست میں بھی یہ مسئلہ گزر گیا کہ کان میں دوا ڈالنا وہ جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ کل بھی بتایا گیا تھا اور آج پھر بتا دیا گیا ہے کہ کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کا کان کا پردہ سلامت ہو، وہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے یا اس میں سوراخ ہے تو پھر دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ روزہ فاسد اس کا نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے کان میں دوا ڈالنے سے تو اس کے اوپر فقط قضا لازم آئے گی، کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ محمد عقیل صاحب پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس شخص کو دی جا سکتی ہے؟ آج کے دور میں اگر ایک شخص 20,000 روپے کماتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو ابھی ایک سوال کے جواب میں بات آئی کہ آج کے حوالے سے جو نصاب ہے وہ کم سے کم جو نصاب کی مقدار ہے وہ 37,267 روپے ہے۔ اگر اس سے بھی کم مالیت کسی کے پاس ہے اور اس کے اس رقم کے علاوہ سونا چاندی اور مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان جو اس کو اگر ملایا جائے تو اس رقم کو یعنی 37,267 کی مقدار کو پہنچ جائے، اتنی مالیت کی باقی چیزیں بھی اس کے پاس نہیں ہے اور نقد رقم بھی اتنی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ نصیر احمد صاحب کا طلاق سے متعلق سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کہے کہ اگر تجھے فون کروں تو تجھے طلاق، پھر وہ اسے مسڈ کال دیتا ہے اور فون بیوی کرتی ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ طلاق کے جو الفاظ بولے گئے ہوں ان الفاظ کے عرفی معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو اگر عرف میں اگر تجھے فون کروں اس کا معنی یہی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ کال کرے، مسڈ کال اس سے نہیں مراد لی جاتی، تو ایسی صورت میں اگر وہ مسڈ کال کرے گا تو اس کے مسڈ کال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ عرفاً اس سے مراد باقاعدہ کال کرنا ہوتا ہے، اور جب اس نے باقاعدہ کال نہیں کی بلکہ مسڈ کال کی ہے تو اس سے اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عرف میں مسڈ کال کو بھی کال سمجھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی اس حوالے سے عرف کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ عرف کیا ہے۔ محمد اشفاق صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے لیکن وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جائز ہے کہ وتر کوئی آدمی رات کو سحری کو جب تہجد کی نماز پڑھے تو اس کے بعد پڑھے، عام حالات میں مستحب اور افضل یہی ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بنایا جائے۔ لہٰذا جن حضرات کا تہجد پڑھنے کا معمول ہے اور ان کو جاگنے کا یقین ہوتا ہے کہ ہم تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں گے
تو ان کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پہلے پڑھیں اور پھر آخر میں وطر کی نماز پڑھیں۔ لیکن رمضان اس سے مستثنیٰ ہے کہ تراویح کے ساتھ وطر کی جماعت ہوتی ہے باقاعدہ، اور اجتماعیت کا تقاضا یہی ہے کہ وطر کی جماعت میں شریک ہوا جائے اور اس کے جماعت کے ساتھ ہی وطر ادا کیے جائیں۔ افضل اور بہتر یہی ہے۔ یہ اگلا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے یا زوال سے پہلے تک؟ اور پھر اگر سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنت اور فرض ادا کی جائے تو دونوں میں قضا کی نیت کرے گا یا ادا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگر سورج طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگر یہ فجر کی نماز یعنی سنتیں اور فرض پڑھتا ہے تو دونوں قضا ہی سمجھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز رہ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں بھی قضا کی تھیں اور اس کے فرائض بھی قضا کیے تھے، تو لہذا یہ بھی دونوں قضا ہوں گی اکٹھی ہی، سنت بھی پڑھے گا اور فرائض بھی پڑھے گا۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائے کہ آج یعنی منگل 10 بجے تک جو وصول ہونے والے سوالات تھے ان کے جوابات ہو چکے ہیں۔ جن حضرات کے سوالات ابھی تک نہیں آئے یا جنہوں نے ابھی آج کے مجلس کے نتیجے میں پوچھنا ہے تو اپنے سوال آج کے ٹرانسمیشن کے نیچے جو کمنٹس کا حصہ ہے اس میں تحریر فرمائے، انشاءاللہ جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ تو اس میں اگر جان بوجھ کر ایک آدمی صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کھاتا پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق ہوتے ہی کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی اس کے بعد تک کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کبھی اس طرح ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور 1 منٹ یا آدھے منٹ بعد تک وہ کھا پی لے، تو چونکہ اس سلسلے میں علماء کا ایک اور قول 15 درجے کا بھی ہے، تو ایسی صورت میں اگر 15 درجے زیر افق کے مطابق صبح صادق ابھی تک نہ ہوئی ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا، وہ اس قول پہ عمل کر سکتا ہے۔ جناب نصیر احمد صاحب سوال کر رہے ہیں کہ سونا چاندی کے ساتھ نقدی کی کتنی مقدار ہو تو زکوٰۃ لازم ہے؟ اس کا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے جو اموال ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، اور نقدی اور مال تجارت اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک چیز ہو کسی کے پاس، سونا ہو تو 7.5 تولے لازمی ہوگا، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ ہونا ضروری ہوگا، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس ان 4 اموال زکوٰۃ میں سے 2 یا 2 سے زیادہ اموال ہیں تو پھر ہر ایک کے اپنے نصاب کو اور اپنے وزن کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس صورت میں سونے کی قیمت لگائی جائے گی، چاندی ہو تو چاندی کی قیمت لگائی جائے گی، مال تجارت ہو تو مال تجارت کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر جو نقدی کسی کے پاس موجود ہو اس قیمت کو اس میں جمع کیا جائے گا۔ اگر مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو سونا ہے یا چاندی ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اور اس کے ساتھ نقدی کو شامل کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر اس وقت کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو 1 تولہ سونا بھی 40,000 سے زیادہ کا ہے، تو اس کے ساتھ اگر 10 روپے بھی کسی کے پاس نقدی ہو
تو جیسے ابھی گزرا کہ اس وقت آج کے دن میں 37,267 روپے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے جو 40,000 کا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے ساتھ 10 روپے نقدی ہو تو بھی 40,000 10 روپے اس کے پاس ہو جائیں گے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یہ سوال زاہد چودھری صاحب نے لاہور سے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چند دن پہلے اپنا گھر بنانے کی نیت سے پلاٹ خریدا ہے، اکثر پیمنٹ ادا کر دی ہے، 75 لاکھ ابھی دینے ہیں، 6 ماہ کا وقت مانگا ہے میں نے. تو اب اس 75 لاکھ کی ادائیگی کے لیے میرے پاس 60-70 لاکھ روپے موجود ہیں، تو کیا میں اپنے نصاب سے ان کو منہا کروں گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ نے کیونکہ نقد سودا کیا ہے اور ادائیگی آپ کے ذمے ابھی سے لازم ہے، تو لہٰذا یہ 75 لاکھ آپ اپنے نصاب سے منہا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذمے یہ قرض ہے. تو قرض منہا کر کے جو باقی رقم بچے گی اس کے اوپر آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا. سوال جواب کی آج کی نشست اختتام کو پہنچ گئی ہے. جو حضرات مزید سوالات کرنا چاہتے ہوں روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق، اعتکاف سے متعلق یا زندگی کے روزمرہ مسائل سے متعلق، تو وہ اسی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس کا سیشن ہے وہاں اپنے سوالات لکھ دیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے.